وہاں ہم، جہاں حق وہاں ہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم۔ بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آج کا دن اور آج کی رات نہایت مبارک رات، بابا جس کے آنے سے زمانہ مبارک ہو جائے، خدا جانے آنے والے کیسے ہوں۔ آج کی رات اکیلا نہیں، آج وہ آئے ہیں جس نے نسل امامت کی ایک مادن ہے اور ایک مرکز ہے۔ نسل امامت کے مرکز کو علی کہتے ہیں اور مادن کو فاطمہ زہرا کہتے ہیں۔ آج ایک بی بی نہیں آئی، یہ دو آئے ہیں، اور اس وقت آئے ہیں ابھی وقت نہیں بنا تھا، وقت نہیں بنا تھا۔ ان کا نکاح دنیا میں آنے سے پہلے توحید نے خود پڑھ دیا تھا۔ پھر دنیا والے حیدری خوش ہو جائیں گے، جشن منائیں جب ان کا عقد توحید پڑھے۔ پھر مان لو دین کا مرکز ہی، چونکہ نکاح دین کا مرکز ہے، نکاح دین میں آتا ہے، نماز شریعت میں آتی ہے۔ دین کس میں آتی ہے؟ شریعت نماز میں آتی ہے، نکاح دین میں آتا ہے۔ پھر میں جملہ کہہ دوں، ان کا نکاح عرش پر پہلے ہو چکا ہے۔ کیوں ہو چکا ہے؟ ان کا نکاح اور ان کا ہونا اور نکاح سے 12 کا آگے 11 اماموں کے آنے کو اللہ نے دلیل بنا کر اپنے ہونے کی دلیل بنا دیا۔ اللہ نے اپنے ہونے کی دلیل بنایا ہے۔ 14 فرماتے ہیں ہمارا ہونا دلیل ہے کہ وہ ہے۔ خوش ہو میرا پتر۔ 14 یہ فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں، میرا ہونا دلیل ہے کہ وہ ہے، ہونا دلیل ہے کہ وہ ہے۔ جب کہا نا کہ وہ ہے، جسے علی کہے وہی اللہ ہے۔ جسے 14 کہہ دے وہی اللہ ہے۔ اللہ نہ عقل میں آتا ہے، خیر ہو ویسے خوش ہو، اللہ نہ عقل میں آتا ہے، نہ علم میں آتا ہے، نہ ادراک میں آتا ہے، نہ حواس میں آتا ہے، نہ سامنے نظر آتا ہے۔ جو عقل و علم و حواس میں نہیں آتا پھر اسے پہچانے کیسے؟ اس لیے اللہ نے 14 کو اپنے کمال کا مظہر بنا کے فرمایا ان کو دیکھتے جاؤ مجھے پہچان کے۔ یہ دلیل ہے بابا، یہ 14 دلیل ہے اللہ کی۔ میرے بھائیو جب یہ دلیل ہے تو اللہ دعویٰ ہو گیا۔ آج بھی دعویٰ ہے، اللہ ازل تک دعویٰ ہے، اللہ آج بھی دعویٰ ہے۔ دعویٰ اس لیے دعویٰ ہوتا ہے کہ دعویٰ کتنا ہی سچا کیوں نہ ہو، اگر دلیل نہیں تو مانا نہیں جاتا۔ وہ صحیح ہو رہے تھے، ان کو اللہ نے دلیل بنایا۔ دلیل جب دلیل بنایا تو خود دعویٰ 14 دلیل۔ پھر کہوں ان دلیلوں کا مرکز کون ہے؟ مادن امامت ہے سیدہ، مرکز امامت ہے علی۔ اس لیے پہلے دن خیال کرا میں جملہ کہوں، پہلے دن آدم و حوا سے اللہ نے فرما دیا تھا لا تقربا هذه الشجرة،
اے آدم و حوا اس شجرہ کے قریب نہ آنا، تمہارا شجرہ آدمیوں کا ہے، ان کا شجرہ امامت کا۔ سمجھ آجی میں میرا پا اللہ حیدری، ان کو اللہ نے دلیل بنا کے، جب سے دلیل ہوتی ہے تب سے دعویٰ ہوتا ہے۔ غور نہیں فرما رہے، میں جملہ کہوں، جب سے دلیل ہے تب سے دعویٰ ہے، یا جب سے دعویٰ ہے تب سے دلیل ہے، یہی سمجھنا ہے۔ دوسری بات یہ ہے، جیسا دعویٰ ہے ویسی دلیل، یہ اللہ بھی نہیں، اللہ بھی نہیں، یہ اللہ بھی نہیں، اللہ بھی نہیں، لیکن دلیل اللہ کے اللہ ہونے کی، اللہ ہونے کی، اللہ ہونے کی۔ یہ سجدہ جو سجدہ کرتے ہیں، سجدہ ان کا سجدہ ہی تو نماز ہے۔ غور نہیں فرمایا، ان کا سجدہ کرنا ثبوت توحید ہے کہ ہے اللہ کا جن کو ہم سجدہ کریں۔ اللہ ہونا، ان کا ہونا اللہ کے ہونے کی دلیل ہے۔ ٹھیک ہو گیا، جب ان کا ہونا دلیل ہے تو پھر انہیں کب سے بنایا؟ ابھی کب نہیں تھا، ابھی وقت نہیں تھا۔ ایک جملہ میں درمیان، ایک کب نہیں تھا، وقت نہیں تھا۔ الحجت قبل الخلق، حجت خلق سے پہلے ہوتا، یہ حجت خدا ہے۔ حجت پوچھا گیا مولا حجت کسے کہتے ہیں؟ میرے امام نے فرمایا الحجت من لا یقول لا ادری، خوش ہو سے، حجت وہ ہوتا ہے جو کبھی یہ نہ کہے کہ میں نہیں جانتا۔ حجت وہ ہوتا ہے جو کبھی یہ نہ کہے کہ میں نہیں جانتا، نہیں جانتا۔ یہ کون ہے؟ حجت، ان کو اللہ نے حجت دلیل بنایا، دلیل بن کے یہ اس دنیا میں آئے۔ اس دنیا میں کس کی دلیل؟ اللہ کے اللہ ہونے کی۔ اللہ علم میں نہیں آتا، اللہ عقل میں نہیں آتا، اللہ حواس میں نہیں آتا، اللہ ادراک میں نہیں آتا۔ آخر اللہ کو اللہ منوانا ہے قیامت تک۔ غور نہیں فرما رہے، اکیلا علی کافی نہیں، 12 علی چاہیے، 12 چاہیے، 12۔ آج 12واں علی موجود ہے یا نہیں؟ اگر جملہ کہوں، جن کا آج 12واں موجود ہے ان کی نمازیں بھی صحیح، ان کی آذانیں بھی صحیح، ان کا دین بھی صحیح، ان کی نمازیں بھی صحیح۔ اب میں نے جو آیہ کریمہ تلاوت کی ہے، 4تھا پارہ سورہ، 3را پارہ سورہ آل عمران کی میں نے یہ آیت تلاوت کی ہے۔ اللہ نے اس سورت کے نام رکھا ہے آل عمران۔ پہلی سورت بڑی ہے بقرہ ہے، اگر بقرہ ہے تو پھر نام ہوا نا، بقرہ تو یہی والی بات ہوئی نا۔ لیکن آل عمران اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ عادل ہو کر نام تب رکھتا ہے کسی کا جب نام والا پہلے موجود ہو۔ میرا خیال ہے غور نہیں فرمایا، جو قرآن سے بھی پہلے وجود میں موجود ہو اسی کو عمران کہتے ہیں۔ عمران اکیلا نہیں، عمران کے ساتھ اس کے آگے 12 بیٹے بھی ہیں، اس لیے اللہ نے کہا آل عمران، اس لیے نام رکھا۔ اور دنیا والوں، تم سنو یا نہ سنو، ہم نے اتنی بڑی سورت کا نام ہی آل عمران رکھ دیا۔ جب تک قرآن رہے گا آل عمران رہے گا۔ خوش ہو بابا، خوش ہو۔ جب بھی قرآن پڑھا جائے گا آل عمران سامنے ہوگا، کم سے کم اتنا تو معلوم ہوگا کوئی عمران ہے۔
ابھی میں قرآن سے ڈھونڈ کر بتاتا ہوں وہ عمران کون ہے اور آل عمران کون ہے۔ اب ذرا میں جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے اس میں کھلا کے دعا لاؤں، ارشاد فرماتا ان اللہ اصطفیٰ، ترجمہ ہے یقیناً اللہ نے چن لیا۔ ذرا تھوڑے تھوڑے جشن منانے میں تھوڑے تھوڑے بولتے بھی دے رہے ہیں، خوشی ہوگی مجھے بھی۔ اور یہ دیکھیں سنسار یہ سارا نظام سن رہا ہے۔ میرا خیال ہے جشن جب بھی منائیں تو یہی منائیں تاکہ یہ سارے صاحبان، چونکہ یہ حقیقت میں موجود ہیں، وہ مقام حقیقت میں ہے۔ اب جب ہم ان کا ذکر کریں گے پھر جناب علی بھی وہاں ہوں گے، صحیح بھی وہاں ہوں گے، سارے ہمارے شہداء جو اس دنیا سے گئے ہیں، من مات علی حب آل محمد ماتا شہید، وہاں شہید ہو کے جمع ہوں گے، وہاں شہید ہو کے مریں گے نہیں، وہاں موجود ہے۔ اب اللہ نے ان اللہ اصطفیٰ، یقیناً اللہ نے چن لیا ہے۔ میرے بھائیوں، بے خبر لوگوں، جنہیں اللہ چنے، خدا جانے چنے ہوئے کیسے ہوتے۔ خوش ہو، اللہ نے چن لیا۔ کن کو چنا؟ پہلا انتخاب ہے عالمین میں، پہلا انتخاب ہی آل عمران کا ہو رہا ہے۔ سورہ آل عمران، ان اللہ اصطفیٰ، اللہ نے چن لیا ہے۔ کن کو چنا ہے؟ آدم، جناب آدم کو چنا ہے۔ مجھے کہا ہے کہ ہاتھ ہولا رکھ رہے، صحیح ہاتھ ہولا رکھیں یا بھاری رکھیں، یا ہولا رکھو یا بھاری رکھو، تسی کل ہے آکے صحیح ہو، اچھا ہولا بھارا ملا کے کر لیں، ٹھیک ہو گیا؟ کبھی اچھا درمیان ہولا بھی بھارا بھی۔ جب اللہ نے چن لیا ہے، کن کو چنا ہے؟ سب سے پہلے آدم، جناب آدم کو چنا ہے۔ معلوم ہو گیا چننے کا نام ہے حق انتخاب، ذرا بھاری حق انتخاب۔ چننے کا حق اللہ کو ہے، اللہ ہی چن سکتا ہے۔ نبی کے لیے نظر انتخاب ہے، حق انتخاب نہیں۔ لیکن نبی کے لیے کیا ہے؟ نظر انتخاب۔ وَجْعَلْنِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، جناب موسیٰ نبی ہے مگر اپنا جانشین خود نہیں چنتا۔ کیا کہتا ہے؟ وَجْعَلْنِي، بنا دے میرے بھائی کو میرا وزیر، بنا دے، بنا دے، بنایا نہیں، بنا دے، نظر انتخاب ہے۔ غور نہیں فرما رہے۔ جب نبی اپنا خود جانشین نہیں بنا سکتا تو پھر امتی کو کیا حق ہے؟ خوش ہو اللہ نے آسان کر دیا۔ اللہ نے چن لیا ہے۔ کن کو چنا ہے؟ آدم، جناب آدم علیہ السلام کو چنا ہے۔ چننے انتخاب کے لیے میری آل بات سے دیکھ لو، میں بہت بڑی بات کروں۔ انتخاب کے لیے، چننے کے لیے عصمت کا ہونا ضروری ہے۔ نبوت بر بنائے عصمت ہوتی ہے، عصمت بر بنائے نبوت نہیں۔ نبوت بر بنائے عصمت ہوتی ہے۔ نبی چنا ہی وہی جاتا ہے جو معصوم ہو، نبی بن کے معصوم نہیں ہوتا، معصوم ہو کے آتا۔ جب جناب آدم علیہ السلام معصوم ہیں، دیکھیں گے مشکل تو ہو گئی لیکن میں کہہ دیتا ہوں، جب آدم علیہ السلام چنے گئے ہیں بھی معصوم ہیں تو چنا اللہ نے، کہاں سے چناؤ شروع کیا؟ معصومین سے۔ پھر معلوم ہوا معصومین سے چناؤ شروع ہوتا ہے، غیر معصوم کبھی بھی چنا نہیں جائے۔ اللہ نے چن لیا۔ اچھا آسان کر،
اللہ نے چن لیا ہے جناب آدم کو، ونوحن جناب نوح کو. اب آگے کن کا چناب آل ابراہیم، غور نہیں فرمایا، آل ابراہیم ہی 14 ہیں. خوش ہو جاؤ، میں آپ کو پہلے سے بتا دوں. آل ابراہیم، آل ابراہیم کو چنا. وآل عمران، آل عمران کو چنا. العالمین، خوش نہیں ہوئے، ہائے ہائے. کل عالمین میں سے آل عمران کو چنا اللہ نے. اب دیکھیں ہمارا چناؤ، ابھی دیکھ ووٹنگ ہوگی، آپ کا چناؤ ہوتا ہے، وہاں ایم پی ایم پیز کے وہاں انتخاب نہیں، جہاں دھاندلی ہو ہے، وہاں دھاندلی شادلی نہیں ہے. مقرر اللہ کیسے چنتا ہے؟ دیکھیں 1,24,000 نبی، 313 رسول. میرے خیال اچھی نہیں لگ رہی ہے. 1,24,000 نبی، 313 رسول، 5 حضور بھی 5 یا 6 بھاگ میں زیادہ، 5 اولو العزم رسول. میرے بھائیوں میرے اللہ سے دیکھو، خاتم 1، لاکھوں سے بات چلی، 1 میں مکمل ہو گئے. کیا مطلب ہوا؟ جو ہی عہدہ بڑھتا ہے عدد کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. لاکھوں سے بات شروع ہوئی، حضور خاتم ہے، 1 پہ جا کے مکمل ہوئی. اب اللہ جو ہے کم ہونی شروع ہو جاتی ہے، 1 پہ جا کے مکمل ہو گئی، خاتم 1. اب اللہ کا چناؤ علم کلام اور قرآن کے حوالے سے میں بتانا چاہتا ہوں. 1,24,000 نبی، 313 رسول، 5 اولو العزم رسول، خاتم 1. اب ذرا سنیں اللہ کا انتخاب کیا ہے. انبیاء 1,24,000 صاحبان علم بیٹھے ہیں، ماشاءاللہ نظر نہ لگے. چکوال معرفت میں پورے پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی ہے. دنیا کو اعتماد ہے آپ پر، ماشاءاللہ. دیکھیں انبیاء چنے جاتے ہیں لوگوں میں سے، عوام میں سے، عالمین میں سے. نکال نہیں سمجھے؟ انبیاء چنے جاتے ہیں عالمین میں سے. 313 رسول چنے جاتے ہیں انبیاء میں سے. اور کیا سمجھ آنی بھی ہے نا بابا؟ انبیاء چنے جاتے ہیں نبیوں، رسول چنے جاتے ہیں 313 نبیوں میں سے. 5 اولو العزم رسول، 5 چنے جاتے ہیں 313 میں سے. اور اولو العزم ہے 5. خاتم المرسلین چنا جاتا ہے 5 میں سے. میرے خیال اچھی نہیں لگی گیا. خاتم چنا جاتا ہے 5 میں سے. خاتم ہے 1. جھگڑے والی بات نہیں میں کر رہا، میں ایک دلیل، علم کلام کی دلیل دے رہا ہوں. میں روزانہ ٹی وی میں بھی دلیلیں آتی ہیں. خاتم ہے 1. خاتم کے بعد جو جانشین چنا جائے گا، کہاں سے چنا جائے گا؟ یہ غور نہیں فرمایا. وہ نبیوں سے نہیں چنا جائے گا، نبی تو عوام عالمین سے چنے گئے. رسولوں میں سے نہیں چنا جائے گا، رسول تو نبیوں سے چنے گئے. 5 میں سے 1 چنا جائے گا. 5 جو چنے جائیں گے وہ رسولوں میں سے. خاتم چنا جائے گا 5 میں سے. خاتم ہے 1. چننے کے سارے راستے 1 کے لیے بند. اب خاتم ہے 1 اور خوش ہو اور جشن منائے. خاتم ہے 1. خاتم کے بعد وہ چنا جائے گا جو خاتم میں سے ہوگا. میرے خیال ہے سمجھ آئیے میرے بچے. خاتم میں سے ہوگا. اب رسول کی 13 سالہ زندگی ہے مکہ پاک کی، اور 10 سالہ زندگی ہے حیدری. رسول پاک کی زندگی ہے 23 سال. نبوت کی زندگی ہے 23 سال. 13 سال مکہ کی، 10 سال مدینے کی. میں دلیل دے رہا ہوں میرا بھائی، دلیل سمجھنی ہے، سننا ہے. خاتم
کا جانشین وہ ہوگا جو خاتم میں سے ہوگا. میں سے بتانا ہے. 13 سال رسول مکہ پاک میں رہے, 10 سال مدینہ پاک میں رہے, آخر 23 سال میں رسول یقیناً خوش ہوئے ہوں گے, یقیناً کئی مرتبہ خوش ہوئے ہوں گے. مجھے چھوٹی سی چھوٹی حدیث دکھا دے کسی صحابی سے خوش ہو کے رسول نے فرمایا ہو تو نے اچھا کام کیا, سن تو مجھ سے ہے میں تجھ سے. بابا نہیں ہے, نہیں ہے. اگر ہے تو روز علی رسول کہتا علی تو مجھ سے ہے. خوش ہو جاؤ میرا پتر. حسین تو مجھ سے ہے, وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن, اور میں حسین سے ہوں. اللہ من الحسین. اب جناب آل عمران, آخر میں کن کو چنا؟ آل عمران کو چنا. جناب عمران کی بات بتاؤں, ایک چھوٹی سی بات, ایک بات آگے آئے گی, بلا یہی بتا دیتا ہوں تاکہ آپ خوش ہو. عمران کا مقام ضروری ہے, صحیح سوچ لے گا. میں انہیں کو آ کے آیا صحیح, میں ذرا مشکل پڑ گئی صحیح کو ابھی کہتے ہیں. آل عمران, عمران جناب علی علیہ السلام کے باپ والد گرامی, وہ جن کا بیٹا کل ایمان ہو. اور نہیں سمجھ آئی دنیا کا, ہائے ہائے ہائے, جس کا بیٹا کل ایمان, علی کل ایمان ہے یا نہیں؟ ان کا بیٹا ہے جناب ابو طالب کا بیٹا ہے جناب علی. سیدھی سادھی ایک مثال دیکھیں, قرآن رسول پڑھتے گئے, قرآن بنتا گیا. خدا جانے کتنا اعتماد ہے توحید کو زبان رسول پر ہے. رسول پڑھتا گیا, قرآن بنتا گیا. جس کی زبان پر قرآن جاری ہو وہاں ہزیان نہیں ہوتا. تو خوش ہو نہ بطرز سن مناؤ نہ بچو, وہاں جس ہزیان نہیں ہوتا. رسول پڑھتے گئے, قرآن بنتا گیا. آپ نے قرآن کو مدون کیا, ایک جلد میں مجلد ہو گیا. اب یہ پڑھا ہوا رسول کا قرآن اتنا پاک ہے کہ آپ ان کے لفظوں کو, حرفوں کو بغیر وضو کے نہیں چھو سکتے. اگر سمجھ آ گئی تو خوش ہو سکتے. بغیر وضو کے نہیں چھو سکتے. مومن بھی ہیں, متقی بھی ہیں, زاہد بھی ہیں, وضو نہیں ہے چھو نہیں سکتے. تقویٰ اور ہے, پاک ہونا اور وضو کے بغیر چھو نہیں سکتے. وہ جس کا پڑھا ہوا قرآن اتنا پاک ہو تو پھر وجود مصطفیٰ علیہ السلام کتنا پاک ہوگا. اگر یہی رسول ابو طالب کی گود میں بیٹھے, اور خوش ہو جاؤ, ابو طالب کی گود میں بیٹھے, خوش ہو سے بس. اللہ نے آل عمران, عمران 3 گزرے ہیں زمانے میں, 3 جلدی میرے بات صحیح ہے. بہت سارے پڑھنے والے مجھے انہوں نے کہا آپ کی مرضی ہے, لیکن مرضی بھی ہے, سعید کی بھی مرضی ہے, ساروں کی مرضی ملا کے انشاءاللہ جشن ہوگا. اب جناب دیکھیں, عمران 3, پہلا عمران جناب موسیٰ کے باپ کا نام عمران. خوش ہو سی میں تاریخ اور قرآن پیش کرتا ہوں. جناب موسیٰ علیہ السلام کے باپ کا نام عمران. نمبر 2, جناب مریم کے باپ کا نام عمران. ہائے ہائے, جناب عیسیٰ کا نانا ہے عمران. تو گل سمجھ آئیے, نانا. جناب عیسیٰ کا نانا کون ہے؟ جناب عمران. ماں کے حوالے سے نانا 2 عمران. تیسرا عمران ہے جناب ابو طالب. ماشاءاللہ صاحبان علم بیٹھے, صاحبان قرآن جن کا مطالعے میں رہتا ہے. میں قرآن سے بحث کرنا چاہتا ہوں. اب یہاں بتانا ہے کہ عمران, آل عمران جس کا نام اللہ نے سورت کا نام رکھا ہے, وہ عمران کون ہے؟ یا العالمین ذریۃ بعضھا من بعض, اگلی آیت ہے. گل سمجھ آندی بھی ہے, ذریۃ بعضھا من بعض.
عالمین میں سے ان تمام کو چن کے آیت مکمل کر کے اگلی آیت میں کہا آل عمران بعضھا من بعض، آل عمران وہ ہے جس کی اولاد در اولاد در اولاد در اولاد، ایک دو دن تک نہیں، او قیامت تک عمران کی اولاد رہے گی۔ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں میرے بھائی؟ اپنے عقیدے بہتر کر لیں۔ جناب عمران، آل عمران کہاں تک؟ حیدری۔ اب 3 عمران ہوئے۔ نشانی یہ ہے آل عمران کی کہ اس عمران کی آگے اولاد در اولاد در اولاد در اولاد در اولاد قیامت تک۔ اب ہم دیکھتے ہیں جناب موسیٰ کے باپ کا نام عمران، موسیٰ علیہ السلام بھی آل عمران تو ہیں، لیکن جو شرط ہے جو چنے گئے ہیں نا، جس کے نام پر آل عمران ہے، اس کی اولاد در اولاد آگے جائے گی۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کا موسیٰ بن عمران بن یسہر بن فاحش بن لاوی بن یعقوب علیہ السلام، میں شجرہ گنڈی تیرے ساتھ جناب کا یہ شجرہ ہے۔ اور جناب اللہ نے جناب موسیٰ کو بیٹے دیے، بیٹے 2 بیٹے دیے، 2 اگلی گل نہیں کرنا، یہی مکمل کرنا تھوڑا، 2 بیٹے دیے، بڑے کا نام شبر، چھوٹے کا نام شبیر۔ معلوم ہوا شبر پہلے کوئی اور بھی ہے، مشہور ہے والا ہے شبر اور شبیر، 2 بیٹے دیے۔ مگر جناب ہارون بھی جناب موسیٰ کی زندگی میں اللہ نے اپنے پاس ان کو بلا لیا، ٹھیک ہو گیا۔ اب جناب 2 بیٹے ہیں جناب موسیٰ کے شبر اور شبیر، ان دونوں کو اب آل تو آ گئی نا، موسیٰ کے بیٹے آ گئے نا، آل عمران تو شروع ہوئی، لیکن شرط ہے اولاد در اولاد در اولاد در اولاد۔ اللہ نے جناب موسیٰ کے دونوں بیٹوں کو اپنے پاس بلا کے نسل موسیٰ وہی مکمل کر دی، تاکہ دلیل رہے آل عمران کوئی اور ہے، جناب موسیٰ نے جناب شبر کا بھی انتقال ہو گیا اور شبیر کا بھی انتقال ہو گیا، آگے جناب موسیٰ علیہ السلام کی آگے نسل نہیں چلی، تو پھر آل عمران جناب موسیٰ نہیں جس کے نام پہ سورت کا نام آگے آ گئی جناب مریم بنت عمران بن ماسان، 26 رشتوں سے جناب یعقوب سے جا کے بی بی کا شجرہ ملتا ہے، لیکن یہ وہ بی بی ہے یہاں آ کر میرے بھائیوں، جہاں تک میری آواز آ رہی ہے، جناب عیسیٰ تک آ کے اللہ نے تخلیق کا نظام ہی بدل دیا۔ جیسا نہیں منانا ہے بنا لو نہ پوچھو ہے، دیکھیں کیا کر دیا، تخلیق کا نظام ہی بدل دیا۔ پہلے 5000 سال نبی کے ماں بھی ہوتے ہیں باپ بھی ہیں، ماں باپ سے نبی آ رہے ہیں۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کی بات آئی، یہاں تک تخلیق کا سلسلہ روک کر نیا بنا کر یہاں ماں رکھی باپ بھی ختم کر دیا۔ کیا اللہ ایک باپ پیدا نہیں کر سکتا جو عالمین بنا سکتا؟ معلوم ہوا جان کے بتایا عیسیٰ علیہ السلام باپ سے نہیں بنا، یعنی ہم بغیر باپ کے بھی بنا سکتے ہیں، باپ ہے بھی بنا سکتے ہیں۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کا باپ نہیں ہے، ماں ہے، ماں ہے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کس سے بنے؟ جو ماں باپ سے بن کے آتا ہے اسے خلق کہتے ہیں، خلق۔ جو بغیر باپ کے بنے اسے امر کہتے ہیں۔ خوش ہو پتر خوش ہو، ہے جناب عیسیٰ امر سے بنے ہیں، امر سے۔ پھر خوش ہو اور جشن مناؤ، جب عیسیٰ امر سے بنے ہیں پھر مان لو بی بی مریم کے کمرے میں کوئی اولے الامر تھا، جبریل اولے الامر نہیں۔ آپ بیٹھو، نہیں
کہتے جبریل جیب میں روح بولتا ہے اللہ باقی اتنا نہیں ورنہ میں قرآن سے سمجھا سورہ مریم پڑھ کے ٹھیک ہے کون ہے کوئی الیل امر ہے جناب جبریل کے کمرے میں الیل امر جس کے امر سے عیسیٰ علیہ السلام وجود میں آئے وجود میں وہ کون ہے میں کون ہے چونکہ بات ہے مریم کی ایک میں بات کرنا چاہتا ہوں صاحبان فکر بیٹھے اور صحیح کو سنانا ضروری ہے صحیح میرے عبداللہ سے میرے سامنے ہے بالکل میرے خاص الخاص اس وقت پوری دنیا میں اگر کوئی خاص ہے میرے صحیح میرے خاص ہے سمجھ آئیے بہت بڑی بات میں کہہ رہا ہوں ہمارے خاص نہیں ہے مگر ایک ہے اب جناب صحیح عبداللہ سے ایسا نہیں کرو وہ ناظر شاہد حیدری جناب عیسیٰ علیہ السلام امر سے بنے خلق سے نہیں میری بات سن لو میرے بھائیوں جہاں جہاں تک میری آواز آ رہی ہے مریم ایک بطول ہے ایک اس کا ایک بیٹا امر سے بنا جس کا ایک بیٹا امر سے بنے وہ مریم بطول کہلاتی ہے جس کے 11 بیٹے امام اور نہیں سمجھ آئی وہ مریم کیسی وہ بطول کیسی ہونی چاہیے اللہ بی بی مریم کے شوہر امام 11 بیٹے امام 11 بیٹے اسی لیے جناب عیسیٰ علیہ السلام بی بی کو اللہ نے زندگی میں عیسیٰ علیہ السلام کا وجود ایجاد کر کے انہیں اپنے پاس بلا لیا بی بی شادی کہیں اور کرتی یا کوئی نسل ہوتی وہ نظام الہی ہے ہمیں خبر نہیں یہاں بھی نسل روک دی اور عیسیٰ علیہ السلام سے کہا تم چوتھے آسمان پہ جا کے بیٹھ جاؤ انتظار کرو منتظر کرو خوش ہو انتظار کرو الیل امر 12ویں امام کا آل عمران کے 12ویں کا انتظار کرو جہاں تک میری آواز آ رہی ہے میں دلیل میں کہتا ہوں اے انتظار میں بیٹھا ہے جناب عیسیٰ اللہ نے کہا بیٹھے رہو کہوں نہ بوڑھا ہونے دوں گا نہ شادی ہونے دوں گا جناب عیسیٰ علیہ السلام بیٹھے ہیں ابھی شادی بھی نہیں ہوئی جب آئیں گے تو شادی 12واں امام کروائے میں جملہ کہہ دوں جب میرے امام کا ظہور پاک ہو جائے گا 12ویں امام علیہ السلام کا عیسیٰ علیہ السلام اتر کر سب سے پہلے اپنی امت سے کہیں گے تمام انگریزوں سے کہیں گے حاذا بقیت اللہ فی العالمین یہی بقیت اللہ فی العالمین فاسمعوہ واطیعوہ واتبعوہ اس کا قول سنو اس کی اطاعت کرو اس کی اطاعت اور اس کی اتباع کرو آگے بڑھ کر جناب عیسیٰ کے ہاتھ پہ جناب عیسیٰ میرے امام کے ہاتھ پہ بیعت کرے گا میرے امام تب بیعت کرے گا ایک جملہ کہہ دوں بیعت ہو کے جب مکمل ہو جائے گی اس وقت میرا امام کہے گا میں نے تیری بیعت لے لی ہے تو نبی بھی ہے رسول بھی ہے صاحب کتاب بھی ہے صاحب شریعت بھی ہے اور مجھے نماز پڑھا دو جب مریم تقبل الصلاۃ نماز کے لیے آگے بڑھو عیسیٰ رک کے 2 قدم پیچھے ہو کے جائے گا مولا میں آپ کے آگے کھڑا ہو جاؤں میری نماز نہیں ہوتی جشن نہیں منانا میں آپ کو نماز پڑھاؤں حیدری میری نماز نہیں ہوگی وہ جس کا 12واں ایسا ہو اس کا پہلا علی کیسا ہو اللہ اب جناب حیدری عقیدہ امام یا بات تھوڑی سی تیسرا ہے
عمران بن عبد المطلب علیہ الصلوات والسلام. خوش ہوئے یا نہیں؟ یہ چلتا ہوا نور، جلدی بابا، چلتا ہوا نور، چلتے 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 جناب عبد المطلب کی پیشانی میں جب آیا تو 2 حصے ہو گیا. خوش ہو بابا جی، خوش. ایک حصہ جناب عبداللہ علیہ السلام کی طرف چلا گیا، ایک نور کا حصہ جناب عمران کی طرف چلا گیا. جناب عبداللہ جناب عمران دونوں ماں باپ سے سگے بھائی. ہوں گل کر رہا ہوں یہاں، تھوڑی سی گل کر لوں. اے دیکھیں جناب عبداللہ یہ کن کے باپ ہیں؟ رسول خدا علیہ السلام کے باپ جناب عبداللہ علیہ السلام، جناب علی کے باپ جناب عمران علیہ السلام، دونوں سکے بھائی. سرکار عبداللہ سے حضور آئے، جناب عمران سے علی آئے. جیسے چچا زاد ہیں جناب عمران اور جناب عبداللہ، اسی طرح چچا زاد ہیں جناب علی اور رسول خدا. چچا زاد. اب جب یہ آیا نا جناب عبداللہ سے، جناب عبداللہ ہیں آل ابراہیم. میرے خیال پریشان ہو رہے جلدی سے. جناب عبداللہ ہیں آل ابراہیم. اب جناب عمران بھی ہیں آل ابراہیم. اب سرکار دو عالم آئے جناب عبداللہ سے، جناب سرکار دو عالم آل ابراہیم ہیں، آل عمران نہیں. سرکار دو عالم آل عمران نہیں، سرکار دو عالم آل ابراہیم. جناب علی دو کا آل عمران بھی ہیں اور آل ابراہیم بھی ہے. علی کا آل عمران میں پہلی فرد ہونا. اب ہمیں عمران بھی مل گیا اور آل عمران بھی مل گئے. آل عمران ابو طالب، آل علی ابن ابی طالب. اس لیے جب کوئی اچھی بات کہتا، رسول کی ہر بات اچھی خصوصی طور پہ کہتے تو رسول کہتے تھے یبن ابی طالب، یبن علی یبن ابی طالب. یہ کہتے ابو طالب کا نام لیتے تھے. اب جناب ابو طالب ان کا اصل نام عمران، کنیت لقب. اب جناب علی عمران سے آئے، عمران سے آ کے جناب علی کیا بنے؟ آل عمران. آل عمران ہم سن لو میرے صحیح. آل عمران علی کی ذات کا پہلی فرد آل عمران ہونا دلیل ہے کہ رسول کی بیٹی ایک ہے، 4 نہیں. کہاں بیٹھے ہوئے سیدہ پاک کا عقد ہوا. عقد آنے سے بھی پہلے ہو گئے، وہاں ہو گئے. اور دیکھیں کتابیں اٹھائے صاحبان علم، آپ جانتے جب بی بی اس دنیا میں ظہور فرمائے بی بی پاک نے، جناب سیدہ پاک نے سجدے میں سر رکھ کے سر اٹھا کے بی بی نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. اللہ کی وحدانیت کی گواہی دی بی بی پاک نے. دوسری گواہی دی واشہد ان ابی محمد الرسول اللہ. میں گواہی دیتی ہوں میرا باپ محمد الرسول اللہ. تیسری گواہی جناب سیدہ پاک نے دی واشہد ان بالی علی ولی اللہ. میں گواہی دیتی ہوں میرا شوہر علی ولی ہے. پھر مان لو شوہر والی ہو کے آئی. جو ستارہ اترا تھا وہ تلاش کے لیے نہیں اترا تھا، وہ پہچان کے لیے اترا. علی کے گھر میں جو ستارہ انتخاب کے لیے نہیں پہچان، بتانے کے لیے. اب جناب سیدہ طاہرہ کیا بڑی؟ جناب رسول خدا سے جناب سیدہ طاہرہ، جناب آل عمران سے جناب علی. اب جناب اس یہاں آ کے جناب کا نکاح کس نے پڑھا؟ اب
جناب سیدہ پاک. اب میں ایک جملہ کہتا ہوں میرے بھائی، اگر آپ متوجہ ہیں تو میری طرف دیکھ لیں. میں جملہ کہوں، بی بی پاک ہے آل ابراہیم، علی ہیں آل ابراہیم آل عمران. شادی ہو گئی اور خیر خوش ہو سے شادی ہو گئی تو سب ہے. جب شادی پاک ہوئی، اب جناب جب حسنین آئے نا، اللہ نے آل ابراہیم اور آل محمد اس کا نام، آل عمران کا نام بدل کے نام رکھ دیا آل محمد. اب قیامت تک درود ہوگا آل محمد پر، آل محمد پر ہوگا درود. پاک سیدہ طاہرہ آل محمد پر درود. اب جب درود ہوگا تو بی بی پاک، صرف بی بی پاک ایک چھوٹی سی بات کہہ کے میں زیادہ وقت میرا ٹائم ہے 2-4-5 منٹ ہے میرے پاس. بی بی پاک گھر میں موجود ہے. جناب جبریل امی آئے، بی بی کو سلام کیا. بی بی پاک نے کہا چچا میرا بھی سلام. خوش نہیں ہو رہے، چچا میرا بھی سلام. جناب جبریل کہتے ہیں بی بی پاک آپ نے مجھے چچا کہا. بی بی نے فرمایا کیا بات ہے؟ بی بی پاک آپ کی ظاہری عمر مبارک 18 سال، میری عمر ہے ہزاروں سال. جب کہا نا میری عمر ہزاروں سال ہے تو بی بی نے فرمایا بتاؤ کتنی عمر ہے؟ کہتا مجھے معلوم نہیں مگر ہے ہزاروں سال. کہوں جملہ؟ میرا خیال چکوال میں اگر میرے ساتھ ہے تو میں کہوں جملہ. کہا مجھے میری عمر معلوم نہیں. جنہیں اپنی عمر معلوم نہ ہو وہ جبریل رسول کو پڑھا نہیں سکتا. جناب علی فرماتے ہیں کوئی شاید بی بی نے فرمایا جبریل یہ سوال کا جواب میرے بابا سے جا کر پوچھو. میں کہوں گا بی بی پاک آپ نے خود جواب کیوں نہیں دیا؟ جبریل کو کہا کہ بابا سے پوچھی. ابھی کتاب میں لکھنؤ سے لے کے آیا، اس کتاب میں ایک جملہ ہے بی بی پاک علماء نے لکھا ہے کہ جبریل نے کا جواب بی بی نے بابا کی طرف کیوں بھیجا، خود جواب کیوں نہیں دیا؟ بابا کی طرف کیوں بھیجا، خود جواب نہیں دیا؟ فرمایا اس لیے علماء نے لکھا اس لیے اگر بی بی گل سمجھ لیجیے اے بی بی ام ابیہا ہو کے جواب دیتی جبریل کو سمجھ نہ آتی فاطمہ ہے کیا. جبریل جناب ام ابیہا جناب رسول خدا خدمت میں افسردہ ہے. جبریل کیا بات ہے؟ بی بی نے مجھے چچا کہا، کیا تکلیف ہے؟ کہا مولا میری عمر ہزاروں سال. بی بی کو عمر مبارک ظاہری 18 سال. بتاؤ کتنی عمر؟ مولا مجھے عمر معلوم نہیں. یہ کہہ رہے تھے کہ اتنے میں جناب علی خدا خوش ہوتی تھے جشن منا لینا. جو ہی جناب علی رسول خدا تعظیم کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے، جبریل اٹھ کے کھڑا ہو گئے. رسول خدا نے جناب جبریل نے سلام کیا. جناب رسول خدا قریب آؤ علی، قریب آؤ اور قریب آؤ. میرے الفاظ سے لکھا ہے سے قربت کے درجے میں جانتا ہوں، میں نے لکھا ہے کئی مرتبہ پڑھے ہیں. قریب آؤ. جب بالکل قریب آئے رسول فرماتے ہیں علی ارفع امامک، اپنی دستار اونچی کر. ہائے ہائے امامہ کہتے ہیں دستار اونچی کر. جناب علی نے پیشانی سے دستار کو اونچا کیا. رسول پاک نے اپنی دستار اونچی کی. جب یہ دونوں دستاریں اونچی ہوئی اب رسول نے اپنی پیشانی جناب علی کی پیشانی سے ملائی. وہی نور چمکا. جبریل سجدے میں، جبریل سجدے میں نور چمکا. بجلی سجدے میں سر اٹھا کے کہتے ہیں مولا یہ نور کس کا ہے؟ فرمایا اسی فاطمہ کا ہے جس نے تجھے میری طرف بھیجا. بس آخری جملہ کہہ کے میں مکمل کر لوں. بات میرے بھائیوں، میرے معزز حضرات، آج کے بعد عقیدہ بہتر کر لو. 14 کا نور پیشانیوں میں آتا ہے.